پیکا ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گیا، غیر قانونی مواد اور جھوٹی خبر پر سزا ملے گی، فیک نیوز پھیلانے والے ہو جائیں خبردار۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل اب قانون بن چکا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز بل پر دستخط کر دی ہیں۔ صدر پاکستان کے دستخط کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 قانون بن چکا ہے۔ قومی اسمبلی نے 23 جنوری کو پیکا ایکٹ ترمیمی بل منظور کیا تھا، جس کے بعد گزشتہ روز ہی یہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو گیا تھا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف صحافیوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا۔ متعدد صحافتی تنظیموں نے اسے کالا قانون قرار دیا اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ پیکا ایکٹ کیا ہے، اس میں کون سی شقیں شامل ہیں، بل کے مطابق غیر قانونی مواد کیا ہے، جھوٹی خبر پھیلانے کی سزا کیا ہوگی، ریگولیٹری اتھارٹی کے اختیارات، فنکشنز اور ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں رامین سید۔ ویورز، 23 جنوری کو قومی اسمبلی نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے بل یعنی پیکا ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ صحافتی تنظیمیں اور اپوزیشن اس کو کالا قانون، آزادی اظہار رائے اور میڈیا پر حملہ قرار دے رہی ہیں۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل میں ایک طرف نئی ریگولیٹری اتھارٹی، ٹرائبیونل اور نئی تحقیقاتی ایجنسی کے قیام، اختیارات اور فنکشنز کا ذکر ہے، تو دوسری طرف غیر قانونی مواد اور اس کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار بھی واضح کیا گیا ہے۔ آخر ایسا کون سا غیر قانونی مواد ہے جس کو روکنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو بل کے مطابق ایسا مواد جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو، ایسا مواد جو لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے اشتعال دلائے یا عوام، افراد، گروہوں، کمیونٹیز، سرکاری افسران اور اداروں کو خوف میں مبتلا کرے، ایسا مواد غیر قانونی ہے۔ عوام یا ایک سیکشن کو حکومتی یا پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کے لیے اشتعال دلائے، قانونی تجارت میں خلل ڈالنا بھی ممنوع ہوگا۔ نفرت انگیز، توہین آمیز، فرقہ واریت ابھارنے اور فحاشی پر مبنی کانٹینٹ کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ بل کے مطابق اراکین پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیوں، عدلیہ، مسلح افراد سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا بھی قابل گرفت ہوگا۔ ریاستی اداروں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور دہشت گردی کو حوصلہ افزائی کرنے والا مواد بھی غیر قانونی ہوگا۔ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جانب سے حذف کیے جانے والے الفاظ بھی نشر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کالعدم تنظیموں کے سربراہان اور نمائندگان کے بیانات کسی بھی طرز پر نشر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر قانونی مواد یا جھوٹی خبر پھیلانے کی سزا کیا ہوگی؟ ہر وہ شخص جو جان بوجھ کر ایسی معلومات پھیلائے گا جو غلط ہوں یا فیک ہوں یا جس سے خوف و ہراس پھیلے یا پھر عوام میں افراتفری اور انتشار پیدا ہو، اس شخص کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ کیا جا سکے گا یا یہ دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ اس بل کے تحت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی، جس کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں ہوگا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ اب یہ اتھارٹی کرے گی کیا؟ یہ اتھارٹی لوگوں کی آن لائن سیفٹی یقینی بنائے گی، ملک میں غیر قانونی اور جارحانہ مواد کو ریگولیٹ کرے گی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو رجسٹر، رینیو، معطل یا رجسٹریشن ختم کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ اس بل پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو وقتی طور پر یا مستقل بلاک کر سکے گی۔ سوشل میڈیا کانٹینٹ سے متعلق ہدایات دینا اور معیار مقرر کرنا بھی اس اتھارٹی کی ذمہ داریوں میں شامل ہوگا۔ اس بل کے تحت دی گئی درخواستوں پر کارروائی بھی اسی اتھارٹی کی اختیارات اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں جرمانے تجویز کرنا بھی اس اتھارٹی کا کام ہوگا۔ غیر قانونی مواد بلاک کرنے کے لیے یہ اتھارٹی متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایات دے سکے گی۔ کانٹینٹ بلاک کرنے کی مدت 30 دن ہو سکتی ہے، اس میں 30 دن کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آن لائن سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اتھارٹی دیگر بین الاقوامی ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کر سکے گی اور انفارمیشن شیئرنگ کر سکے گی۔ یہ اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی حوصلہ افزائی کرے گی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ غلط اور جھوٹی خبر سے متاثرہ شخص کو اتھارٹی کو خبر ہٹانے یا بلاک کرنے کے لیے 24 گھنٹے سے پہلے درخواست دینا ہوگی۔ تو سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی چیئرمین اور 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ سیکریٹری داخلہ، چیئرمین پیمرا اور چیئرمین پی ٹی اے ایکس آفیشل ممبران ہوں گے۔ چیئرمین اور دیگر ممبران کی تعیناتی وفاقی حکومت کرے گی۔ ان کی مدت 5 سال کے لیے ہوگی اور ایکسٹینشن نہیں دی جا سکے گی۔ 10 سالوں پر محیط تجربہ رکھنے والے صحافی، سافٹ ویئر انجینئر، ایڈوکیٹ، سوشل میڈیا پروفیشنل، آئی ٹی انٹرپرینورز اتھارٹی کے ممبران میں شامل ہوں گے۔ اتھارٹی کے مالی سال کے آخر میں سالانہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی اور پالیسی میٹرز پر وفاقی حکومت اتھارٹی کو ہدایت جاری کر سکے گی۔ ویورز، اس بل کے تحت نیشنل سائبر کرائم ایجنسی قائم کی جائے گی جو اس بل کے تحت انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کرے گی۔ اس ایجنسی کے قیام کے بعد FIA کا سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس ونگ میں کام کرنے والے تمام اہلکار کیسز، انکوائریز، تحقیقات، اثاثے، پراپرٹیز، بجٹ، حقوق اور استحقاق نیشنل سائبر کرائم
क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत इस कानून के तहत एक या एक से ज़्यादा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना सकेगी जो तहकीकात के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मुआवनत ले सकेगी। ये कानून किस हद तक गैर कानूनी मवाद को रोकने के लिए कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।